مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھی طرح سنبھالتا ہے اور ہمیں اچھی چیزوں سے سیر کرتے ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، کلیسیاؤں کی زندگی کے لیے۔ خدا ہمیشہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے، ہمیں طاقت بخشتا ہے، ہمیں قوت بخشتا ہے، ہمیں خوشی، اطمینان اور ذہنی سکون اور ہر طرح کی رحمت سے نوازتا ہے۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں کہ جب بھی ہم صبح ہوتی ہے شکر گزاری کے ساتھ اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں سنبھالے رہتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں چنا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں۔ اور کل کے کلام کے لیے جو ہم نے دیکھا کہ خداوند یتیموں اور بیواؤں کو سنبھالتا ہے، خداوند اپنے سب کاموں میں رحیم ہے، وہ یتیموں کو اور بیواؤں کو سنبھالتا ہے اور ان سب کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو وائس اس کا 3 باب اس کی پہلی آیات سے ہم پڑھیں گے۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ کی ہم تعریف کرتے ہیں اس زندہ کلام کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے کہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا وقت ہے۔ چاہے ڈاکٹر جب بیٹیوں کو، بہوؤں کو، سب کو ایک ٹائم دیتا ہے کہ اس وقت بچہ پیدا ہوگا، تو لیکن ہوتا کیا ہے اس کے ٹائم پر نہیں ہوتا۔ خدا نے ایک دن مقرر کیا ہوتا ہے۔ اس طرح میں آپ کو اس پہ ٹیسٹ منی دیتی ہوں کہ میری بڑی بہو کے بیبی ہونے والا تھا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن کے ذریعے کرنا ہے، سیزیرین کے ذریعے کرنا ہے، تو وہ ڈیٹ دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کرنا ڈیٹ کی، آپ فکر کرنا کہ جب اس کا معین وقت ہوگا بیبی کا آنے کے لیے دنیا میں تو وہ آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، خدا باپ نے اپنے کلام کو نازل پورا کر کے اس بیبی کو وقت پہ لایا جو خدا کی طرف سے اس کی زندگی کے لیے مقرر تھا۔ ہر وقت، ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے جو آسمان کے نیچے ہے، کیونکہ خداوند ہمارا خداوند جو الفا اومیگا ہے، جو کہتا ہے میں تھا، میں ہوں اور میں آنے والا ہوں، وہی ہمارا خداوند خدا ہے اور اس کا معین وقت ہم سب کی زندگیوں کے لیے ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ مرنے کا بھی وقت ہے۔ میری بھابھی کی پچھلے دنوں ڈیتھ ہو گئی 22 دسمبر کو، تو وہ 9 دسمبر کو ہاسپٹل گئی ہیں، فرائیڈے تھا، ہاسپٹل گئی ہیں تو تھرسڈے نائٹ گئی ہیں اور فرائیڈے نائٹ کو اور سیٹرڈے کو صبح انہوں نے جواب دے دیا 11 تاریخ کو کہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، انہوں نے صرف انہیں 24 گھنٹے دیے۔ تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا باپ نے ان 24 گھنٹوں کو 10 دن میں بدل دیا اور ان کی ڈیتھ 22 کو ہوئی۔ وہ اس لیے کہ یہ میرے بڑے بھائی کی وائف تھی، تو بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوگی، ان کے 2 بڑے بچوں کی بھی ڈیتھ ہوگی، ان کی سب سے چھوٹی ایک مریم رہ گئی تھی، تو اس کے لیے تیاری تھی، کیونکہ جب وہ ڈیلی ہاسپٹل جاتی تھی تو میں بھی وہاں جاتی تھی، ہم مل کر دعا کرتے تھے۔ اور جب وہ گھر میں تھی تو ایک سنگل مام ہونے کی وجہ سے وہ بہت بیزی تھی، اس کے پاس کلام پڑھنے کے لیے کام پہ جاتی تھی، گھر میں آتی تھی، ماں کو بھی لک آفٹر کرنا، بیبی کو بھی کرنا، تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب خدا نے اس کو 11 کے بعد جو 11 دن بخشے نا، وہ صرف اس کی تیاری کے لیے تھی۔ جب ڈاکٹروں نے جواب دیا، آف کورس وہ ٹوٹ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میری ماں کے سوا اب دنیا میں کوئی اپنا باپ نہیں رہا، بہن بھائی نہیں رہے، باقی سب رشتے ہیں لیکن اپنے وہ رشتے نہیں رہے، تو اس لیے وہ بہت پریشان تھی، بہت روئی، بہت پریشان ہوئی۔ لیکن جب تسلی دینے والا خداوند تسلی دیتا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ یہ خدا کہ ہمارا خدا تو جانتا ہے نا، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں میں ڈاکٹروں کو نہیں جانتی، میں خدا کو جانتی ہوں۔ تو اسی طرح کرتے کرتے جب 10 دن وہ کلام میں رہی، خدا نے اسے اتنی تسلی بخش دی کہ بھابھی کے آپ سوچیں کہ 11 تاریخ سے ڈاکٹروں نے بالکل ٹوٹلی ان کو نیل بائے موت رکھ دیا تھا، نہ وہ پیتی تھی نہ وہ کھاتی تھی، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھی، صرف باتیں سنتی تھی، بات کرتی تھی۔ اور ہم اپنی طرف سے انہیں جو ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ اگر سوچتے ہیں کہ دینا تو ہم دیتے تھے، لیکن مرنے سے میرا خیال ان کی ڈیتھ 22 کو ہوئی ہے تو 20 کو نہیں، انہوں نے 20 سے
کچھ نہیں کھایا پیا، پانی بھی ایون نہیں لیتی تھیں. تو اتنے دن بغیر خوراک کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر ٹریٹمنٹ کے وہ رہی ہیں، صرف اس لیے کہ خدا نے ان کی بیٹی کو اس لائق کیا، کھڑا کیا، اپنے کلام سے تسلی دے دی کہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو خدا کی طرف سے اسے تسلی تھی، کیونکہ خداوند ہمارا تسلی کا سر چشمہ ہے. اور پھر وہ ان کی ڈیتھ یہاں UK میں ہوئی، تو ان کی 22 کو ہوئی، تو اور پھر 23 اور 24 تھا، اور یہاں بینک ہالیڈے بھی آ رہے تھے، کرسمس ڈیز تھے، بیزی ڈیز تھے. پھر بھی خدا نے اتنی جلدی کیا سب کچھ کہ ان کا فیونر پاکستان میں 27 کو ہو گیا. اتنی جلدی، ورنہ یہاں تو 2-3 ویک لگ جاتے ہیں، 4 ویک بھی لگ جاتے ہیں، لیکن یہ سب خدا کی مرضی سے ہوا اور سب کچھ کیا. ایک وقت تھا نا خدا کی طرف سے. اور کیونکہ یہاں پھر میرے چھوٹے بھائی کی بیٹی کی شادی تھی 7 جنوری کو، تو خدا نے اس بیٹی کے لیے بھی سب کچھ کیا، کیونکہ شادی تو آلریڈی مقرر تھی، سب کچھ تھا. تو ڈیتھ تو سڈنلی ہو گئی. بھابھی بیمار ضرور تھی، پر ایسے نہیں تھا کہ وہ بہت سیریس تھی یا ایک دم ہو گئی بیمار اور سب کچھ ہو گیا. لیکن خدا نے اپنی اس بیٹی کے لیے بھی سب کچھ کیا تاکہ اس کی بھی شادی جو وقت پہ مقرر کی گئی ہے وہ ہو جائے. پریز دی لارڈ. تو ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کا وقت ہے. وہاں ڈیتھ تھی اور پھر یہاں شادی بھی تھی، پر خدا نے سب کچھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سب کچھ کیا. تو یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے، یہ خدا کے اختیار میں ہے، کسی بندے کے لیے نہیں. اگر ایسا ہو تو کبھی امیر کوئی مرے ہی نہ، وہ سارے پیسے دے دے کے غریباں نوں جنج مرواندے نے، انج بھی قدرتی موت سے بھی کہیں تم ہی مرو. تو یہ خدا کا شکر ہے کہ یہ سارا اختیار خدا کے پاس ہے اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ سب کچھ کرتا ہے. پریز دی لارڈ. اسی طرح ہم دیکھیں کہ درخت لگانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، درخت اکھاڑنے کا بھی وقت ہوتا ہے. جب موسم کے حساب سے ہم UK میں دیکھتے ہیں کہ جب موسم میں گرما آتا ہے تو ہرے چھوٹے چھوٹے یہ لوگ درخت جو ہوتے ہیں روڈوں پہ لگے ہوتے ہیں، ان میں پتیاں لگتی ہیں. لیکن جب موسم سردی کا آتا ہے تو پورا ٹوٹلی سب کچھ ختم ہوتا ہے، وہ ایون کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی خوبصورت لگتے ہیں. اور جو پتے گرتے ہیں انہیں اٹھا لیتے ہیں، یا جو درخت اکھاڑنے کا وقت جب وہ سوکھ جاتے ہیں، وہ پھل نہیں لاتے، وہ انہیں کاٹ دیا جاتا ہے، اکھاڑ دیا جاتا ہے. اسی طرح مارنے کا بھی ایک وقت ہے، اور شفا دینے کا ہمارے خدا کے پاس ہے یہ سارا اختیار. وہ سب کچھ اپنے وقت کے مقرر پر کرتا ہے، اور وہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو مکاشوہ میں اس کا 14واں باب اس کی 15-16 میں آپ کے لیے پڑھوں گی. پھر ایک اور فرشتے نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی دھادری چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی. پس جو بادل پہ بیٹھا تھا اس نے اپنی تیز دھادری زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی. ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کا خدا نے سب سے پہلے پلان کیا ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ جو 7 فرشتے ہیں، اور اس کا کلام میں لکھا ہے کہ وہ 7 وقت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. اس میں ہم دیکھیں گے 9واں باب اس کی 15 میں کہ پس وہ چاروں فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لیے انتہائی آدمیوں کے مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے. تو ہر چیز خداوند ہمارا خدا پلانر کا خدا ہے. وہ اپنی چیزیں جو اس نے کام کرنے ہیں وہ وقت کے مطابق کرتے ہیں. پریز دی لارڈ. اسی طرح اگر ہم مکاشوہ میں دیکھیں اس کے 18واں باب اس کی 7-8 میں یوں معقوم ہے، جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیش کی تھی، اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو، کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں، بیوہ نہیں، اور کبھی غم نہ دیکھوں گی. اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی، یعنی موت اور غم اور کال، اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی،
کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خداوند خدا قوی ہے. پریز دا لارڈ. ہمارا خداوند جو رحیم ہے، رحم کرنے والا خدا ہے، وہ جو اپنے کلام کو نازل کر کے شفا کو جاری کر دیتا ہے، وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے. وہ ہمارا خدا قوی ہے. اسی طرح ہم یوسف کی سٹوری دیکھتے ہیں پیدائش 37 میں، اور اس کے کس طرح کہ اس کے بھائیوں نے ان کو پہلے کھڈے میں کنویں میں ڈال دیا، پر پانی نہ تھا، خشک تھا، پھر اسے نکال کر بیچ دیا گیا. پھر جب وہ 17 سال کا تھا، کیونکہ وہ اس سے جیلس کرتے تھے، اور وہ جو خواب دیکھتا تھا، اس نے جو خواب دیکھے اس کی وجہ سے وہ بہت جیلس ہو گئے، اور اس نے کہا کہ اس کو مار ہی ڈالیں. پر پھر انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اس لیے انہوں نے مارا نہیں، اسے بیچ دیا گیا. پر کیا ہوا؟ پیدائش 48:15 میں ہے کہ اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرا باپ ابراہیم اور اسحاق نے اپنے دور پورا کیا، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، تو خدا نے اسے سنبھالا رہا. اس کا وقت آ گیا تھا کہ خدا اسے سرفراز کرے، سر بلند کرے. اگر ہم اس کا 37، 38، 48 تک پیدائش میں پڑھیں تو پوری ہسٹری ہمیں سمجھ آ جاتی. اسی طرح جب خداوند یسوع کی پیدائش تھی، خدا نے سب کچھ مقرر کیا تھا، ہر چیز کا وقت مقرر تھا، کب خداوند نے پیدا ہونا ہے، کب تک سب کچھ ہوگا. اور یوسف کو، ماں مریم کو ہر چیز سے آگاہ فرشتے کرتے تھے، اور انہوں نے اس وقت کے ہی مطابق سب کچھ کیا. یہ نہیں کہا کہ خواب میں یوسف کو خدا نے دکھایا کہ اٹھ اور بچے کو لے جا، اس نے کہا بھی نہیں تو نہیں. ہر چیز وقت پر ہوئی. اگر نہ ہوتی تو آج ہم بھی زندگی گناہوں میں ہی پھنسے ہوتے، شاید دنیا میں بھی نہ ہوتے. تو خداوند نے ہر چیز کا دنیا میں ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، ہمیں اس وقت کے مطابق چلنا ہے. کہتے ہیں نا وقت برا ہے، ہمیں وقت کے مطابق چلنا ہے. تو ہمیں اپنے خدا نے کہا برے وقت ہیں، اور برے وقتوں کے ساتھ ہمیں دانوں کی طرح چلنا ہے، نادانوں کی طرح نہیں چلنا. تو ہر چیز وقت پر ہی ہے جو ہونا ہے، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے. اسی کی 6 آیات میں لکھا ہے کہ حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور کھو دینے کا ایک وقت ہے، رکھ چھوڑنے کا وقت ہے اور پھینک دینے کا وقت ہے. اسی طرح متی کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 39 میں ہے کہ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھو دے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے وہ اسے بچائے گا. جب ہم خدا میں چلتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ابدی زندگی پاتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں. اور جو خدا میں نہیں چلتے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو جب ہم خدا میں چلیں گے تو ہم کون سی زندگی پائیں گے؟ ابدی نہ ختم ہونے والی زندگی، کیونکہ ہمارے پاس امید ہے، کیونکہ ہمارا خداوند زندہ خداوند ہماری امید ہے. اس نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے، تو ہم نے جب اس راستے پہ چلیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. ہمیں یہ بھی خدا کی بخشش ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں ملے گی. خداوند آج ہمیں اس عقل دے، دنائی دے، تاکہ جو بھی چیز دنیا میں ہے وہ کوئی چھپی نہیں رہے گی، کیونکہ سب چیزیں نمایاں ہوں گی. یہ کلام حکمت خدا ہمیں دے تاکہ ہم اس کلام کے بڑے بڑے بھیدوں کو سمجھ سکیں کہ ہر چیز وقت پہ کریں. جس طرح میں نے بتایا کہ اب ایک ہی گھر میں شادی بھی ہو رہی تھی، ماتم بھی ہو گیا تھا، پر خدا نے وہ سارا خود کر لیا، سمیٹ لیا. اور اس وقت وہ غم بھی تھا، اس وقت سارے روئے بھی، سب کچھ ہوا. اور تیسرے چوتھے دن جو پروگرام ہونا تھا ہوا ضرور، پر وہ رک نہیں سکتا تھا. سب کچھ ہوا، لیکن آف کورس جن کو غم تھا، جن کو تکلیف تھی، انہیں کی تھی. کیا وہ رشتے واپس آ جائیں گے؟ جو مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، پر ان کی یادیں ہمیشہ دلوں میں رہتی ہیں، ہم بھول نہیں سکتے. لیکن یہ کہ کام وقت پر کیا. تو اس پہ کلام پورا ہو گیا کہ ہر چیز کا وقت ہے، ناچنے کا وقت ہے، اور خوشی منانے کا وقت ہے، رونے کا وقت ہے. تو خداوند ہمیں حکمت دے کہ ہم ہمیشہ ہر چیز اپنے وقت کے مطابق کریں، کیونکہ خداوند نے کہہ دیا کہ ہر چیز کا وقت ہے. آسمان پہ اور زمین کے نیچے ہر چیز کا خدا نے ہم سب کو وقت دیا ہے، اور وقت بہت قیمتی ہے. ہمیں وقت کے مطابق چلنا ہے. ہر چیز یہ سوچیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ کرنا ہے.
खामोश रहने का भी वक्त होता है, बोलने का भी वक्त होता है, हर चीज़ का वक्त है ना। और एक अदालत का भी वक्त आएगा जो आने वाला है। हमें उस वक्त के लिए तैयार रहना है ताकि हम खुदा की हजूरी में शामिल हो सके। सबके साथ हमें मेल मिलाप रखना, उस पाकीज़गी के ताबे रहना है जिसके बगैर कोई खुदावन को ना देख सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ उसके साथ रहने के लिए, उसके कदमों में रहने के लिए कलाम की कुदरत को लेना है, कलाम को ले लेना है। खुदावन की निगहबान फरिश्ते हर वक्त, हर घड़ी, हर जगह हम सब की हिफाजत करें। हमें फरिश्तों को मांगना है, हमें क्लेम करना है खुदा से कि खुदावंद आपने कहा है। तो जब हम मांगेंगे, कोई बीमारी है ना कि ये मेरी बीमारी है, उस पर लानत करें, उस पर कर्ज करें कि ये मेरे जिस्म का हिस्सा हो ही नहीं सकता ही, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे शिफा दे दी है। क्योंकि खुदा ने कहा शिफा देने का वक्त है, तो जब खुदा ने कहा है तो वो शिफा भी देगा। हमने कोई बीमारी, ये मेरी डायबिटीज, ये मेरा, ये क्या है हमारा कुछ, ये बीमारियाँ रूहें हमारा हिस्सा नहीं, क्योंकि हम आम लोग नहीं हैं, हम खुदा के ख़रीदे हुए हैं, हमारी कीमत अदा की गई है और हम सब बहुत कीमती हैं। आज अपनी बीमारियों को, अपनी दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को यीशु के नाम से डांट दे, क्योंकि उसने हमारी कीमत अदा की है और हम उसके लिए हैं। उसने हमें ख़रीदा है और अपने आप को सिर्फ उसके हवाले कर देना है। बाकी खुदा की ये सब कुछ है, खुदा के लिए हम सब जिएंगे क्योंकि उसने हमें बनाया है और हम उसके हाथ के शाहकार हैं। उसने हमें अच्छी तरह बनाया, खूबसूरत बनाया है और हमें देकर उसने बरकत दी है। और हमने क्या करना है, अपने खुदा के इस कलाम को लेना है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में मक़ूम है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमा के शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। हमें सिर्फ खुदा के ज़िंदा कलाम को अपने पास ले लेना है, अपने अंदर रख लेना है, ताकि वो हमारे दुखों को पानी की तरह बहा दे और हमें शिफा दे दे और हमें ताज़ा मसा दे, हमें सरसब्ज़ बना दे। ये सिर्फ खुदा ही कर सकता है और जब हम उसमें चलेंगे तो वो हमें सब कुछ देगा, उसका वादा है। हमें उसमें मज़बूत होना है और जब हम उसमें मज़बूत होंगे तो उसने वादा किया है कि वो, खुदा का कलाम कहता है कि मज़बूत हो, उसने तेरे अंदर तेरी औलाद को बरकत दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बरकत हमारे खुदा ने हमारे अंदर दी है, तो ये ट्रांसफ़र हमारे बच्चों में होगी, पुश्त दर पुश्त चलेगी। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे ताकि हम सब छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं और हर चीज़ वक्त पे मुकर्रर करें। हम चर्चिज़ में भी जाते हैं तो आधी चर्चिज़ ख़त्म हो जाते हैं तो हम चले जाते हैं। क्यों नहीं? हम जब टाइम पे काम पे जा सकते हैं तो उधर भी जा सकते हैं, टाइम से हर जगह जा सकते हैं। दुआ के लिए भी खुदा की हजूरी में भी टाइम से जाना है, कभी देर ना करें। खुदा ने कहा है ना हर चीज़ का वक्त है, तो हमें अपने साथ इंसाफ करना है ताकि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमें वक्त को अहमियत देनी है। वक्त निकल गया तो पछतावा किस चीज़ का? हमें पछतावा नहीं करना, बल्कि हमें वक्त के साथ चलना है। खुदा ने कहा है, वही हमारी राहों की रहनुमाई करता है और हमें सिखाता है और वो हमें रोज़ एक नई बात सिखाता है कि हमने किस तरह उसमें बढ़ना और चलना है। खुदावन सबको बरकत दे, सबके साथ हो बाप जी। और खुदावन जी सारे घरों के खित्ते भरे रहें, हर ज़िंदगी में, हर वक्त, हर घड़ी सिर्फ हम दुआ में रहें और उसके नाम को जलाल देते रहें। चलते फिरते उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी हर रहमत के लिए, उसकी हर बरकत के लिए। खुदावन सबको बरकत दे। हमने सब कुछ मांगा और पाया है यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।